نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، وقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقالوا عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك، فدخل معكما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله، فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء، فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك، فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك، فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء،
وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنكم أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سلمكم عدو لمن عاداكم ومحب لمن أحبكم إنكم مني وأنا منكم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا؟ وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس بلندی پر تو خالق کی قسم عباس ہیں، اس بلندی پر تو خالق کی قسم عباس ہیں، کہتا ہے لفظ وفا میرا بھرم عباس ہیں۔ اس بلندی پر تو خالق کی قسم عباس ہیں، کہتا ہے لفظ وفا میرا بھرم عباس ہیں، کہتا ہے لفظ وفا میرا بھرم عباس ہیں۔ سرکار اس میں حیرت کیا اگر یہ چھین لیں نہر فرات،
دوسرا مثال دیکھیے گا، اس میں حیرت کیا، اس میں حیرت کیا، اگر یہ چھین لیں نہر فرات، جانشین فاتح بیرالعلم عباس ہیں۔ اس میں حیرت کیا، اگر یہ چھین لیں نہر فرات، جانشین فاتح بیرالعلم عباس ہیں۔ طاعت شبیر کی منزل وہ منزل ہے جہاں، طاعت شبیر کی منزل وہ منزل ہے جہاں، تا حد امکان آخر سربخم عباس ہیں۔ طاعت شبیر کی منزل وہ منزل ہے جہاں، تا حد امکان آخر سربخم عباس ہیں۔ سرکار خاص طور پہ دیکھیے گا، بے قلم باب وفا لکھ دے جو سطح آپ پر، بے قلم باب وفا لکھ دے جو سطح آپ پر، ایسے کل دنیا میں بس اہل قلم عباس ہیں۔ بے قلم باب وفا لکھ دے جو سطح آپ پر، بے قلم باب وفا لکھ دے جو سطح آپ پر، ایسے کل دنیا میں بس اہل قلم عباس ہیں۔ جتنی زینب ہے اہم شام اور کوفہ کے لیے، جتنی زینب ہے اہم شام اور کوفہ کے لیے، کربلا کے واسطے اتنے اہم عباس ہیں۔ جتنی زینب ہے اہم شام اور کوفہ کے لیے، کربلا کے واسطے اتنے اہم عباس ہیں۔ عصمت کبریٰ کے سائے عمر بھر ان پر رہے، عصمت کبریٰ کے سائے عمر بھر ان پر رہے، اب ذرا سوچو کہ کتنے محترم عباس ہیں۔ عصمت کبریٰ کے سائے عمر بھر ان پر رہے، اب ذرا سوچو کہ کتنے محترم عباس ہیں، اب ذرا سوچو کہ کتنے محترم عباس ہیں۔ قبضہ کر کے نہر پر غازی نے عادا سے کہا، قبضہ کر کے نہر پر غازی نے عادا سے کہا، تم نے یہ سوچا نہ تھا شاید کہ ہم عباس ہیں۔ قبضہ کر کے نہر پر غازی نے عادا سے کہا، تم نے یہ سوچا نہ تھا شاید کہ ہم عباس ہیں۔ اور یہ دیکھیے سر مقطع شعر ہے، پیش کرتا ہوں سرکار۔ شاہ نے ذکر علم چھیڑا تو زینب نے کہا، شاہ نے ذکر علم چھیڑا، شاہ نے ذکر علم چھیڑا تو زینب نے کہا، جب نہ ہوں بابا تو حقدار علم عباس ہیں۔ شاہ نے ذکر علم چھیڑا تو زینب نے کہا، جب نہ ہوں بابا تو حقدار علم عباس ہیں۔ میں فرات فن کا ایک قطرہ تھا اور کچھ بھی نہ تھا، میں فرات فن کا ایک قطرہ تھا اور کچھ بھی نہ تھا، کر دیا کوثر مجھے بحر کرم عباس ہیں۔ میں فرات فن کا ایک قطرہ تھا اور کچھ بھی نہ تھا، کر دیا کوثر مجھے بحر کرم عباس ہیں۔ غازی عباس کا کردار کربلا میں عام ترین کردار ہے، اسی لیے میں نے آج سلام کے اشعار کو کچھ مختصر کیا اور نوحے کے اشعار میں کچھ اضافہ کر لیا تاکہ دورانیہ بھی وہی رہے اور حق غازی بھی ادا ہو سکے۔
تو میں پیش کرتا ہوں. دیکھیے مفتی کچھ اشعار ایک نوحے سے اقتباس کے طور پر. یہ سکینہ نے کہا نہر سے آنا اموں، یہ سکینہ نے کہا نہر سے آنا اموں، پیاس منظور ہے ساحل نہ بسانا اموں. جب بھی میں کرتی ہوں تم سے کبھی پانی کا سوال، جانے کیوں آتا ہے زندہ کے اندھیروں کا خیال. جب بھی میں کرتی ہوں تم سے کبھی پانی کا سوال، جانے کیوں آتا ہے زندہ کے اندھیروں کا خیال. کیا سبب اس کا ہے کچھ مجھ کو بتانا اموں، پیاس مجھ کو کبھی ہرگز نہ بجھانے دیں گے. دل یہ کہتا ہے عدو مشق نہ آنے دیں گے. پیاس مجھ کو کبھی آدھا نہ بجھانے دیں گے. دل یہ کہتا ہے عدو مشق نہ آنے دیں گے. مشق چھٹ جائے تو تم جاں سے نہ جانا اموں، یہ سکینہ نے کہا نہر سے آنا اموں. میرے بندے چھنے یہ تم کو گوارا تو نہیں، پر میری مشق بچھڑنے کا اشارہ تو نہیں. خود کو تم موت کے چنگل سے بچانا اموں. سنتی ہوں جب کوئی ساحل کی ہوا پاتا ہے، یوں بھی ہوتا ہے کہ اکثر وہیں سو جاتا ہے. سنتی ہوں جب کوئی ساحل کی ہوا پاتا ہے، یوں بھی ہوتا ہے کہ اکثر وہیں سو جاتا ہے. وہ ہوا نیند کا ٹھہرے نہ بہانا اموں. تم نہ رہ پائے تو بابا بھی نہ رہ پائیں گے. تم نہ رہ پائے تو بابا بھی نہ رہ پائیں گے. دل یہ کہتا ہے کہ وہ جہاں سے گزر جائیں گے. تم نہ رہ پائے تو بابا بھی نہ رہ پائیں گے. دل یہ کہتا ہے کہ وہ جہاں سے گزر جائیں گے. میں کہہ دیتی ہوں دنیا سے نہ جانا اموں. دل پھوپھی جان کا بابا کی کمر ٹوٹے گی. دل پھوپھی جان کا بابا کی کمر ٹوٹے گی. فوج آدھا ابھی اسباب حرم لوٹے گی. دل پھوپھی جان کا بابا کی کمر ٹوٹے گی. فوج آدھا بھی اسباب سفر لوٹے گی. ہوگا ممکن کہاں خیموں کو بچانا اموں. مجھ کو تو بابا کے سینے پہ ہی نیند آتی ہے. مجھ کو تو بابا کے سینے پہ ہی نیند آتی ہے. اس تصور سے میری سانس رکی جاتی ہے. مجھ کو تو بابا کے سینے پہ ہی نیند آتی ہے. اس تصور سے میری سانس رکی جاتی ہے. سخت ہوتا ہے یتیمی کا زمانہ اموں. سخت ہوتا ہے یتیمی کا زمانہ اموں. آخری چند دو تین شعر. تم بھی ہو عقدہ کشا نفس پیغمبر کی طرح. تم بھی ہو عقدہ کشا نفس پیغمبر کی طرح. جب یہ دامن جلے گہوارے اصغر کی طرح. تم بھی ہو عقدہ کشا نفس پیغمبر کی طرح. جب یہ دامن جلے گہوارے اصغر کی طرح. آگ دونوں کی تمہیں آ کے بجھانا اموں. مختصر صرف آخری دو شعر.
تم نہ آئے تو مجھے غم سے گزرنا ہوگا، تم نہ آئے تو مجھے غم سے گزرنا ہوگا، شام جاتے ہوئے ہر سانس پہ مرنا، تم نہ آئے تو مجھے غم سے گزرنا ہوگا، شام جاتے ہوئے ہر سانس پہ مرنا ہوگا، مجھ کو ہر گام تمہیں غم سے چھڑانا منہ۔ مقتے سے قبل آخری شعر، پیار ٹوٹے گا نہیں ایسے کٹیں گی راتیں، پیار ٹوٹے گا نہیں ایسے کٹیں گی راتیں، تم سے زندہ میں تصور میں کروں گی باتیں، پیار ٹوٹے گا نہیں ایسے کٹیں گی راتیں، تم سے زندہ میں تصور میں کروں گی باتیں، تم بھی ہرگز نہ سکینہ کو بھلانا منہ، تم بھی ہرگز نہ سکینہ کو بھلانا منہ، یہ بھی امو سے سکینہ نے کہا تھا کوثر، یہ بھی امو سے سکینہ نے کہا تھا کوثر، دم نکل جائے میرا شام کے زندہ میں اگر، دم نکل جائے میرا شام کے زندہ میں اگر، قبر میں آ کے وہاں مجھ کو سلانا منہ، تم نہ آئے تو مجھے غم سے گزرنا ہوگا، شام جاتے ہوئے ہر سانس پہ مرنا ہوگا، مجھ کو ہر گام تمہیں غم سے چھڑانا منہ، رو کے یہ کہا، یہ سکینہ نے کہا لوٹ کے آنا منہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ مومنین کرام، شفاعت پہ ہماری بات ہو رہی ہے، گفتگو جاری ہے، اور آج ہم 8ویں مجلس تک الحمدللہ آپ پہنچے۔ کل جو ہم نے بات جہاں پہ ختم کی تھی کہ شفاعت کا حق کن لوگوں کو حاصل ہے، اس پہ ہماری گفتگو جاری ہے، کن لوگوں کو حاصل ہے۔ آج کچھ اور رشتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، جہاں مشترک حدیث ہوتی ہے ہم بتا دیتے ہیں کہ مشترک ہے۔ تو اب جو حدیث آپ کے سامنے پیش کریں، کنز الاموال، جو ہمارے برادران کی کتاب ہے، حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، اس حدیث کا نمبر ہے 30,039۔ 30,000 نہیں، معذرت، 39,041، یعنی 39041 یوں بن جائے گا، 39,041ویں حدیث ہے۔ یہ نمبر ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ وہ جلدیں تو مختلف ہیں نا، کہیں 3 جلد، کہیں 4 جلد، کہیں 5 جلد، کوئی شرح کے ساتھ جس نے بھی لکھی اس نے الگ، جیسے صحیح بخاری ہے تو جب شرح کے ساتھ لکھی گئی تو نہ معلوم کتنے افراد نے لکھی ہے، سینکڑوں نے لکھی، تو اس کی جلدیں بھی سب نے الگ الگ بنائی ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں اگر شرح اصول کافی کسی نے لکھی ہے تو بہت ساری اس کی جلدیں ہیں، کہیں 4 جلدوں میں اصول کافی، کہیں 6 میں ہو گئی ہے، کہیں 8 میں ہو گئی، کہیں 10 میں ہو گئی ہے۔ اس طرح بہار کا جو پرانا نسخہ ہے وہ 25 جلدوں کا ہے، پھر اس کے بعد وہ 50 جلدوں میں بنا، اب وہ 109 یا 110 جلدوں میں آ چکا ہے، 110 جلدوں میں تقریباً بہار الانوار۔ تو اس لیے حدیث کا نمبر ہم نے بتا دیا، کنز الاموال میں ہے، اور اس کے ساتھ یہ حدیث ہمارے یہاں تو موجود ہے ہی، بس بہار کا حوالہ کافی ہے، باقی اور جگہ بھی سب جگہ یہ موجود ہے۔ الشفعاء خمسۃ، جو قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہوں گے 5 طبقے ہوں گے۔ اچھا، یہ بھی ہم نے وضاحت کر دی تھی 2-3 روز پہلے کہ یاد رکھیے کہ کوئی تضاد نہیں ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ کہیں 3 طبقے بتائے گئے ایک حدیث میں ہیں، انبیاء، علماء، شہداء، ایسا ہوا نا۔ اچھا، کہیں ملائکہ کا اضافہ کر دیا گیا، اور کہیں اوصیاء کا ہے نا، انبیاء، اوصیاء، ملائکہ، شہداء،
ایسا نہیں ہے کہ تضاد ہے کہ صاحب ایک میں وہاں تو 3 بتایا ہے، یہاں 4 بتایا ہے، وہاں 5 بتایا ہے. یہ پہلے ہم وضاحت کر چکے کہ نہیں، موقع کی مناسبت سے اللہ کے رسول نے بات ایک ہی ہے، بات ہی نہیں کہ 2-4 بات. مثلا صبر و صبران، صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. حالانکہ صبر 3 قسم کا بھی ہے، صبر و صبران بھی ہے، اس میں 2 قسمیں بھی بتائی گئی صبر کی روایات میں، اور روایت میں صبر کی 3 قسمیں بھی بتائی گئی. ٹھیک ہے نا. یہ موقع کی مناسبت سے کہ کہاں بات کی جا رہی ہے. مثلا ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے حضور، اب درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے. ایک بدوی آیا، یعنی بدو آیا، عرب آیا، جو صحراؤں میں بادیہ نشین ہوتے ہیں، وہ آیا، پہنچا وہاں پہ. اس نے اپنا اونٹ کھڑا کیا، اونٹ باندھا، اور آ کے ایک دم کہتا ہے کہ حضور میں جا رہا ہوں اپنے گاؤں واپس جا رہا ہوں، مجھے اسلام بتائیے کیا ہے. آپ بتائیے، ناقے سے اترا ہے، ابھی بیٹھ کے چلا جائے گا، چاہتا ہے کہ 1 منٹ میں پورا اسلام اس کو بتا دیا جائے. لیکن اللہ کا رسول ہے نا، جب اللہ کا رسول ہے تو ایک جملے میں ہی اسلام بتائے گا، ہے نا. یعنی اس کو ایسی ایک کلید دے دو، ہے تو مسلمان نا، نماز روزہ تو جانتے ہی رکھنا ہے، ایک اس کو چابی دے دو، اس کو نا ایسی کلید اس کے ہاتھ میں دے دو کہ یہ اس کو مسئلہ اس کا حل ہو جائے. یعنی اب دیکھیے کتنی اہم بات کی. جیسے اس نے کہا حضور مجھے اسلام بتائیے کیا ہے، تو اس نے فوراً اس کو جواب دیا کہ جا ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر. پھر اس نے پوچھا اسلام کیا ہے، کہا ماں کی خدمت کر. پھر پوچھا اسلام کیا ہے، کہا ماں کی خدمت کر. پھر چوتھی بار پوچھا اسلام کیا ہے، کہا باپ کی خدمت کر. وہ مطمئن ہو کے چلا گیا. کیا مطلب؟ اب کوئی وہاں پر ہو اور یہ سوال کرے کہ حضور وہ نماز کہاں گئی جو آپ لے کر آئے تھے، وہ روزہ کہاں گیا، جو جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں باقی کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو بھئی ایسے تو پتہ نہیں کتنی روایت ہے، جیسے روایت میں نے پڑھی تو آرام سے کہہ سکتے ہیں گاؤں جا کے پورے گاؤں والوں کو کس چکر میں تم پڑ گئے، کہاں تم نمازیں پڑھ رہے ہو، کہاں تم روزے رکھ رہے ہو، کہاں تم تہجد پڑھ رہے ہو، کہاں تم زکوٰۃ دے رہے ہو، کہاں تم خمس دے رہے ہو. ارے بھائی حضور نے فرما دیا ماں کی خدمت کرو جنت میں جاؤ، سارا اسلام یہ ہے. کہہ سکتے ہیں نا. بس یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ کسی ایک عمل کے لیے اگر ایسا کہا گیا تو باقی ساری چیزیں معاف کر دی گئی. نہیں، یہ اس لیے بتایا کہ تمہارے سارے اعمال کا دار و مدار ماں کی خدمت پر ہے. یعنی تم عبادت کرتے رہے، ماں کو ناراض کیا، ماں کو تکلیفیں دی، تو تمہاری ساری عبادتیں فارغ ہو گئیں. اب یہ اتنی بڑی بات میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں کہ ممکن ہے کچھ لوگ برداشت نہ کر سکیں. میں کوئی تھوڑی رک جاؤں گا بات پہنچانے سے، جو اصل بات ہے، جو حقیقت بات ہے، جو سچی بات ہے، پہنچانے سے رک جاؤں گا کیا؟ اگر ماں باپ کا عاق شدہ ہے، ماں باپ کو اذیتیں دیتا ہے، ماں باپ کو تکلیفیں دیتا ہے، میں نے ابھی کیا کہا کہ ساری عبادتوں کا محور ہے ماں باپ کی خدمت. اب دیکھیے مشرک ہونا الگ بات ہے، اگر ماں باپ مشرک ہیں تو صرف شرک میں ان کا ساتھ نہیں دینا ہے نا، شرک میں ان کا کہنا نہیں ماننا ہے، کفر میں ان کا کہنا نہیں ماننا ہے. باقی تو ان کا حق ہے نا، ان کو دنیا میں راضی رکھنا ہے. اور جہاں مومن ماں باپ ہوں اور اس کے باوجود وہ مسلمین ہوں اور اس کے باوجود ماں باپ کو اذیت دیں اور پھر جا کے حج کر کے آئے، کتنی بڑی عبادت ہے حج. اور ہر سال حج کرے، سال میں 4 عمرے کرتا رہے. بھائی اب میں آگے بڑھ کے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، لوگوں کو اچھی لگے یا بری لگے، انصاف سے بتاؤ، جو اپنے ماں باپ کو راضی کر کے کربلا جائے، اب ماں باپ کو ناراض کر کے کربلا چلا جائے، ماں باپ کو اذیتیں دے کر کربلا چلا جائے، اس کی زیارتوں کا کیا حال ہوگا؟ انصاف سے بتائیے آپ مجھے. خدا کے بندو سیدھا سا اصول ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو وہ اہل بیت کا کہاں سے ہوگا؟ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہے وہ حسین کا کہاں سے آیا؟ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہے وہ مولا علی کا کہاں سے آیا؟ جو اپنے ماں باپ کا نہیں اس کو خراسان جانے کا فائدہ، جو اپنے ماں باپ کا نہیں وہ قم جانے کا فائدہ، سامرا جانے کا فائدہ، کازمین جانے کا فائدہ. وہ ان کے در ہے کہ جن کی ماں کو اللہ نے کائنات میں سب سے عظمت والا بنایا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ چاہے وہ مولا علی کی ماں ہو، چاہے وہ پیغمبر ختمی مرتبت کی ماں ہو، یا ہے وہ 11 ائمہ طاہرین کی والدہ گرامی ہو. ماں کی عظمت وہی ملے گی نا، جناب خدیجہ کی صورت میں، جناب آمنہ کی صورت میں، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہن اجمعین. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں سمجھ میں آ گئی بات کہ انسان ایک عمل پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یہ کر رہا ہوں نا، اب اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں نہیں کرنے کی ضرورت ہے؟ تو کاہے کے لیے آئے تھے 1,24,000 انبیاء؟ کس لیے جناب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے؟ اور کس چیز کو بچانے کے لیے حسین نے قربانی دے دی؟ بھائی کس چیز کو بچانے کے لیے؟ کچھ تو ہے نا جس کو بچایا. تو کہتے ہیں اسلام بچایا، تو اسلام بچایا ہے نا،
سمجھ میں آ گئی بات کہ اسلام کو بچانے کے لیے ساری قربانیاں دیں. تو اتنی بڑی چیز ہے نا اسلام کے، جس کو بچانے کے لیے اپنے بچے قربان، بھائی قربان، بیٹے قربان، خود اپنی جان قربان، اور پھر کائنات کی محترم ترین خواتین کے سروں کی چادریں بھی قربان ہو گئی. سمجھ میں آئی بات؟ خیر مصائب کے باب میں جائیں گے جب بات کریں گے. تو اب اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی کہ اسلام بتائیے. اب جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کہیں بتائے کہ اسلام یہ، کہیں بتائے اسلام صبر ہے، کہیں بتائے، تو موقع کی مناسبت سے تاکہ جا رہا ہے ایک اصول لیتا جائے. اب اس کو معلوم ہے کہ باقی چیزیں تو کرنی ہے بھائی، نماز تو پڑھنی، روزہ تو رکھنا، ان تمام عبادتوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اسلام کہاں چھپا ہوا ہے؟ سلامتی میں. کہ اسلام یہاں چھپا ہوا ہے. اور کہیں اسلام کی تعریف کیا بتائی کہ کون ہے مسلمان کی تعریف کیا بتائی؟ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور اگر دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو تو حدیث ہے نا اللہ کے رسول کہ مسلمان کون ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کہ ایک مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. لہذا مسلمانوں نے کیا طریقہ نکالا؟ یہ حدیث تو سب کے پاس ہے، یہ والی حدیث تو سب کے پاس ہے نا، کہ بھئی جو بھی مسلمان ہے دوسرا مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہنا چاہیے. لہٰذا اب اس تو محفوظ تو رہنا نہیں ہے، لہٰذا کیا کیا جائے؟ لہٰذا دوسرے کو کافر بناتے چلے جاؤ اذیتیں دینے کے لیے. جب کوئی پوچھے کہ بھائی تم نے دوسرے مسلمان کو اذیت کیوں نہیں کہا؟ مسلمان کا تو کافر ہے. تو اس حساب سے سب نے ایک دوسرے کو کافر بنا دیا، مسلمان کوئی بچا ہی نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب سمجھ میں آئے کہ کیوں کافر بناتے ہیں؟ کیونکہ مسلمان ہی رہیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا نا. پھر کہیں گے بھائی حدیث تو یہ ہے اللہ کے رسول کی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. محفوظ نہیں رہے گا تو مسلمان نہیں رہا نا. لہذا کیا کرے گا؟ پہلے تعویل کرے گا، پہلے اسے کافر بنائے گا، پھر اذیتیں دے گا کہ وہ کافر ہے نا اس لیے. حالانکہ کافر کو بھی اذیتیں دینا اسلام میں جائز ہے. کہاں جائز ہے؟ کہاں جائز؟ کافر حربی اور ہے جو آپ سے لڑ رہا ہو، جو آپ کو تکلیفیں دے رہا، جو آپ کے معاشرے میں رہتا ہے، کہاں جائز ہے کہ اس کافر کا قتل کر دو؟ کہاں جائز ہے اس کافر کا مال لوٹ لو؟ کہاں جائز ہے اس کافر کا گھر جلا دو؟ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا کہ خدا نہ کرے جھوٹا بھی الزام لگا دیا جائے کسی پر، اقلیتی آبادی پر، کسی برادری، غیر مسلم برادری پر جھوٹا الزام لگا دیا جائے کہ اس کے بچے نے یا اس کے بڑے نے قرآن کی توہین کر دیا. کوئی نہیں پوچھے گا کہاں توہین ہوئی، کدھر ہوئی، کس نے کی. فوراً ان کی آبادیوں پہ حملہ کرتے ہیں، 200 250 گھر جلا دیتے ہیں. ابھی ماضی قریب میں دیکھا نہیں آپ نے کیا کیا ان بیچاروں کے ساتھ؟ 60-70 سال میں ایک انسان، وہ غریب لوگ گھر بناتے ہیں، وہ جھاڑو دینے والے لوگ بیچارے سڑکوں پہ 60-70 سال میں کسی نے اپنا گھر بنایا 40-50 گز کا اور اس کو آگ لگا دی اور سامان لوٹ کے لے آ رہے ہیں اسلام کے سپاہی. گھروں سے کوئی ٹی وی اٹھا، وہ دکھایا، سب دکھاتے ہیں، کوئی ٹی وی لوٹ کے لے جا رہا ہے، کوئی چھوٹا سا فریج اٹھا کے لے آ رہا ہے. کیا یہ مال غنیمت ہے؟ وہ جنگ تھی، یہ مال غنیمت ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. عجیب ہے، عجیب ہے، بالکل عجیب نہیں ہے یہ. اچھا پھر اس کے باوجود اس بات جھگڑا ہو رہا ہے حکومت کے ساتھ. جھگڑا کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ احتجاج ہو رہا ہے حکومت کے خلاف. ارے حکومت نے فلاں ملک کے سفیر کو اب تک کیوں نہیں نکالا؟ جھگڑا اس سے ہو رہا ہے نا، حکومت سے. گاڑیاں کس کی جلا رہے ہیں؟ گھر کس کے جلا رہے ہیں؟ املاک کس کے لوٹ رہے ہیں؟ اب اس کی کوئی تعویل ہے کہ نہیں جو غصے میں تھے تو غصے میں اپنا گھر کیوں نہیں جلا دیا اس نے؟ غصے میں اپنی گاڑی کیوں نہیں جلا دی؟ غصے میں اپنے سامان کو باہر نکال کے آگ کیوں نہیں لگا؟ غصے میں تو ہو جاتے، تو غصے میں اپنا گھر جلائے نا. دوسروں کی املاک کو کیوں لوٹ رہا ہے؟ کوئی بھی کرے، میں کروں یا کوئی کرے، ہمارے طبقے میں سے کرے، کسی بھی طبقے میں سے کرے، عوام کی املاک کو نقصان پہنچانا کس مذہب میں جائز قرار دیا گیا ہے؟ کون سا مذہب ہے یہ کہ لوگوں کی جان و مال سے کھیلو، لوگوں کی گاڑیاں جلاؤ، لوگوں کے املاک جلاؤ، لوگوں کے پارک تباہ کر دو، لوگوں کی دکانیں لوٹ کے لے جاؤ اور بھی کہو کہ تم اسلام کے چیمپئن ہو؟ کوئی، میں نے عرض کیا، کوئی بھی کرے، ہم میں سے کرے یا وہاں سے کرے، ہمارا کرے گا وہ بھی غلط ہے. کوئی بھی کرے گا غلط تو غلط ہے، غلط کیسے صحیح ہو جائے گا؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب آئیے، اب اس حدیث میں 5 اور، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے کہ کسی کوئی راستہ نکالو ان کو بخشنے کا. وہ رحمان و رحیم ہے. قرآن مجید میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، پہلے بھی یہ آیت کے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا. اے حبیب گناہ گاروں سے کہیے
بعمل ہے نہیں، بعمل لوگوں سے نہیں جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، ان سے کہیے حبیب، ان سے کہ بشارت دے رہا ہے اللہ کا رسول. میں نے مثالیں بھی دی تھی آپ کے سامنے، بہلول کی وغیرہ کی مثالیں بھی دی تھیں آپ کے سامنے. کہیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، سارے گناہ بخش دوں گا. اور ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کا رسول بھی یہ چاہ رہا ہے. اور کتنا بدبخت اور بدنصیب ہے وہ انسان کہ اللہ بھی راستے بتا رہا ہے. ایک بار توبہ کر لے، آج میری بارگاہ میں بخش دوں گا، سب بخش دوں گا، معاف کر دوں گا. ایک بار توبہ کر لے. اللہ کا رسول بھی بتا رہا ہے یہ کر لو جاؤ بخش دوں گا، یہ کر لو جاؤ بخش، میں شفاعت کروں گا، میرے بچے شفاعت کریں گے، قرآن شفاعت کرے گا، صلہ رحمی، تمہارے رشتہ دار شفاعت کریں گے، تمہاری امانت داری شفاعت کرے گی. سمجھ گیا؟ ابھی کتنے یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پروردگار راہیں نکال رہا ہے. اب وہ لفظ اچھا نہیں لگ رہا مشیت کے ساتھ، تو اس لیے میں خدا کا لفظ مشیت کہتا ہوں. مشیت بہانے دے رہی ہے، بہانے تلاش کریے معاف کرنے کے، کسی طرح بخش دو. کیوں؟ یہ بتائیے کہ اللہ سے زیادہ اپنی مخلوق سے کون محبت کرے گا؟ بھائی کہتے ہیں نا کہ ماں کی محبت، کائنات میں ضرب المثل ہے نا، ماں کی محبت. یہ جو ماں کی محبت کا خالق ہے کون ہے؟ ماں کی محبت کا خالق، اس جذبہ محبت کا خالق کون ہے؟ یہ جذبہ ہے نا، احساس ہے نا، جذبہ محبت. یہ جذبات تو مادہ پرستی کا جواب ہے. مادہ پرست کہتے ہیں نا کہ صاحب وہ جو چیز نظر نہ آئے، سمجھ میں نہیں آئے، چھونے میں نہیں آئے، دیکھنے میں نہیں آئے، ہاتھ لگانے میں نہیں آئے، ذائقے میں نہیں آئے، ناک میں سونگھنے میں نہیں آئے، کان میں سننے میں نہیں آئے، آنکھ سے دیکھنے میں نہیں آئے، اس کا وجود نہیں ہے. یہ ہے خلاصہ کہانی کا دہریوں کا. دہری سے مراد یعنی ایتھیسٹ، جن کا کوئی دین نہیں ہوتا، ان کا یہ ہے لا مذہب لوگ جو کہلاتے ہیں، لا دین مذہب. اب ابھی بہت ہیں، آج کل بھی بہت ہیں، بڑے بڑے بکرات بنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھ جائیں گے، پتہ نہیں کیا لنترانیاں ہانکیں گے. اچھا اب سوال یہ ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے قابل ہیں، ارے بھائی ہم ان کو جواب کیسے دیں؟ ہم یہی جواب تو کر سکتے ہیں کہ ہم مجلس پڑھنے وہاں ان کا جواب دے دیں، لیکن وہ ان تک پہنچانے والا کون ہے؟ اب تو یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اس کا اپنا چینل ہے، جو اس کے دل میں آتی ہے وہ اپنے بکرات یہ جھاڑ کے اور شروع ہو جاتا ہے. یہ دیکھو جی. اچھا ایک صاحب کا اور بھی بڑا مشہور ہو رہا تھا، ممکن آج بھی مشہور ہو رہا، وہ سنا تو ہمیں بھی دیکھا. میں نے کہا بھی سوال یہ کہ میں اس کو جواب کیسے دوں؟ یہ تو آپ نے مجھے کلپ دکھا دیا، میں اس کو جواب کیسے پہنچاؤں؟ اس میں بڑا وہ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو فارورڈ کر جا رہے ہیں کہ صاحب یہ سب قرآن میں انسان کو صرف ایک نام دیا گیا ہے مسلمان کا، باقی فرقے کہاں سے آئے؟ بات اصولی طور پہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ فرقے واریت کی حمایت میں بات تھوڑی کر رہا ہوں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ سب باطل ہیں، باطل، چاہے وہ شیعہ نام ہو، چاہے وہ سنی نام ہو، جو بھی نام ہو، یہ سب باطل ہیں، کیونکہ اللہ نے صرف ایک نام دیا ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمان. اس کا مطلب اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں، اس نے قرآن پڑھا، اسے معلوم ہی نہیں کہ جو اسلام قبول کر لے اس کا صرف ایک نام نہیں ہوتا مسلمان. اب میں قرآن سے ہی بتا دیتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے اس کو نام دیا گیا مسلمان کا جب وہ اسلام لیا ہے، اور جب اسلام سے آگے کی منزل میں جائے گا تو کیا کہلائے گا؟ مومن. اسی انسان کو، اسی مسلمان کو کیا کہا گیا؟ مومن. اسی مومن کو جب یہ اور آگے بڑھا تو اس کو کہا گیا متقی. کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ مسلمان بھی وہی ہے، مومن بھی وہی ہے، متقی. لیکن درجہ بندی ہو گئی کہ نہیں؟ یعنی ہر آدمی، ہر مومن، جس کو کہنا چاہیے کہ مسلمان ضرور ہوگا لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا. ورنہ قرآن مجید میں یہ کیوں کہا گیا؟ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. یہ عرب کے بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیا ہے، مومن ہو گئے. کہا کوئی مومن نہیں ہوئے تم، ابھی یوں کہو کہ ابھی تم مسلمان ہوئے ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان سب ہو سکتے ہیں، ہر مسلمان مومن نہیں. لیکن ہاں ہر مومن کا مسلمان ہونا، ہر مومن کا مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر مسلمان مومن ہو. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر متقی کا مومن ہونا ضروری ہے، لیکن ہر مومن کا متقی ہونا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ پھر وہی قرآن کیا دیا؟ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو، اے مومنو، اب تقوی کی طرف بڑھو. یعنی ایمان کے بعد کی منزل انسان، مسلمان، مومن اور پھر متقی. تعویل کر سکتا ہے کوئی کہے گا بھائی ہے تو سارے مسلمان نا، نام تو مسلمان کا. چلو اور تمہیں بتا دیں، لفظ شیعہ قرآن مجید میں کن کے لیے استعمال کیا گیا؟ جا کے ڈھونڈ لو، تلاش کر لو کس کو کہا گیا. وَإِنَّهُمْ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی کے نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم. ابراہیم کو جب منصب دیا گیا، حالانکہ ابراہیم فرما رہے ہیں انا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں نوح کا شیعہ ہے. تو ہم تو قرآن سے لے آئیں گے، باقی لوگوں سے پوچھ لو، ہم پر الزام نہ لگاؤ. ھذا من شیعتی وھذا من عدوہ. جناب موسیٰ جب نکلے تھے بازار میں، اور ایک بنی اسرائیل پر ایک قبطی جو تھا وہ ظلم کر رہا تھا،
تو کون تھا؟ انہوں نے پکارا تھا موسیٰ کو، موسیٰ میری مدد کرو، یہ مجھے مار رہا ہے پکڑ کے. جناب موسیٰ نے قبطی کو ایک مکہ مارا، وہ جان سے مر گیا. تو قرآن میں آیت میں ہے کہ نہیں ہے؟ ھذا من شیعتی و ھذا من عدوہ، وہ ان کا دوست تھا، ان کے شیعوں میں سے تھا، وہ ان کے مخالفین میں سے تھا. تو قرآن مجید ہی نام دے رہا ہے. ہاں باقیوں کے نام تلاش کرتے رہو. اگر ہم اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتے ہیں تو ہم سے پہلے ابراہیم نوح کے شیعہ تھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ یاد رکھیں سارے، اس لیے میں یہ مثالیں دیتا چلا جاتا ہوں کہ یہ یاد رکھا کرو کہ یہ اتنے بڑے بڑے جو بقرات پیدا ہو گئے ان سے پوچھو. وہ کہہ رہے ہیں انا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں، میں اسلام لایا ہوں، پہلا اسلام. اور جناب اور پروردگار نے بھی کہا اقرا، یعنی ان کو سند دی کہ ہاں تم پہلے مسلمان ہو اور اللہ کی بارگاہ میں تم اسلام لے کر آئے ہو. ٹھیک ہے ایسا. اور لیکن اس کے ساتھ ہی پروردگار ایک منصب دے رہا ہے. منصب مسلمان ہونا اپنی جگہ، لیکن بتا رہے کہ نہیں، یہ نوح کے ابراہیم جو تھے وہ نوح کے شیعوں میں سے بھی ہے. یعنی شیعہ ہونا اور ہے، آگے کی منزل ہے. جیسے جناب موسیٰ کا شیعہ تھا تو ھذا من شیعتی، یہ موسیٰ کا شیعہ تھا. سمجھ میں آگئی بات؟ تو ہم دلیل رکھتے ہیں. اگر علی کا شیعہ اپنے آپ کو کہتے تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں مومن کو شیعہ کہا گیا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لیکن خیر جب انسان نہیں پڑھتا تو مصیبت یہی ہوتی ہے، جب پڑھتا نہیں ہے نا، اس کو معلوم نہیں، جب اس نے سرسری طور پہ دیکھ لیا قرآن کو، سمجھ بیٹھا کہ میں بڑا قرآن کا بہت بڑا عالم بن گیا. تو ایسے ہر جگہ پڑھے ہوئے. ہمارے یہاں بڑے بڑے بدبخت ہیں کہ نہیں؟ ہمارے یہاں کا تو نہیں، ہم نے تو نکال دیا، فارغ کر دیا اس کو. لیکن دنیا تو یہی کہتی ہے نا، ہمارے سر پہ ڈال دی. اچھا ایک اور مسئلہ حل کرتے چلے جائیں. یہاں وہ ملعون، وہ وسیم رضوی، جس کو کہا جاتا ہے کہ ہم پر، جس نے قرآن مجید میں اس کی 26 آیات کا کہا کہ مقدمہ دائر کیا تھا سپریم کورٹ میں، ہمارے پڑوسی ملک میں جا کے، وہ پڑوسی ملک میں رہتا ہے، خیر وہ وہیں کا ہے. تو اس نے مقدمہ دائر کیا کہ ان آیات کو نکالا جائے. ایک ہنگامہ پوری دنیا میں قیامت برپا ہو گیا. حالانکہ وہاں کے علماء نے، اس ملک کے علماء نے اس کو خارج کر دیا. فتوی آ گئے کہ مرتد ہو گیا، ختم ہو گیا. اس کی قبر منسوخ کر دی گئی. وہاں تو قبرستان ہے نا، وقف کیے قبرستان ہے، کہاں کس کی قبر بنی ہے. تو اس کو منع کر دیا شیعوں نے کہ کسی شیعہ قبرستان میں اس کی قبر بھی نہیں بنے گی. وہ یہ سب کر رہے ہیں، دنیا لگی ہوئی ہے ہمارے پیچھے. اور شیعہ یہ کر رہے ہیں. شیعہ بھائی ہم کہہ رہے ہیں ہم میں سے نہیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم میں سے نہیں مان رہے. اچھا اب میں حوالہ دے دوں، کس کس نے کتابیں لکھی ہیں مولا کائنات کے خلاف، کس کس نے کتابیں لکھی ہیں امام حسین کے خلاف، کس کس نے معاذ اللہ انہیں خارجی قرار دیا. حضرت علی کو، امیر المومنین علیہ السلام کو کس کس نے معاذ اللہ خروج کرنے والا قرار دیا، امام حسین علیہ السلام کو. اچھا میرے پاس تو کتابیں بھی ہیں، میں نے رکھا ہوا ہے ان کو. وقت جب کوئی مانگے گا، چیلنج کرے گا، یہ رہی کتاب. اول تو مانگے گا نہیں، اسے پتہ ہے کہ لکھی ہوئی. تو ہم نے بھی وہ کتاب پیش کر دی اپنے ایک دوست کے عالم کے سامنے. جب اس نے بہت زیادہ وسیم رضوی بکواس کی تو میں نے کہا یہ کیا تم نے بھی تو لکھا ہے، یہ کیا لکھ رہے ہو امام حسین کے بارے میں؟ تو وہ نے کہا یہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا نہیں. میں نے کہا ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی نا بات. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم تمہاری بات مان رہے ہیں کہ تم میں سے نہیں ہے، تم ہماری بات نہیں مان رہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میں نے کہا بھائی ہمارا ظرف ہے، ہم کہہ رہے کہ اچھا بھائی تم نے کہہ دیا تم میں سے نہیں، ہم نے مان لیا تم میں سے نہیں. حالانکہ اور اس کو کیا کہے، وہ لکھ رہا ہے اپنا پورا، لکھ رہا ہے کون سے کس فرقے سے کیا ہے، سب کچھ لکھ رہا ہے اپنا. آپ کہہ رہے ہو تم میں، آپ میں سے نہیں، ہم نے مان لیا آپ میں سے نہیں ہے. تو آپ ہماری کیوں نہیں مان رہے بھائی؟ جب ہم اس ملعون کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے تو پھر آپ کو بھی ماننا چاہیے نا ہم میں سے نہیں. ختم ہوگی بات. تو یہ ہوتا ہے کہ الزام تراشی، الزام تراشی، الزام تراشی، کیونکہ لوگوں کو معلوم کچھ نہیں، علم تو ہوتا نہیں لوگوں. میں نے کہا نا کہ ابھی اعلان کر دیا جائے کہ فلاں کسی اقلیتی آبادی کو خدا نخواستہ کو اعلان کر دے گا وہاں توہین قرآن ہو گئی. اب کوئی نہیں پوچھے گا جس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، جسے ایک لفظ قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ جناب پیٹرول لے گا ہاتھ میں، ماچس کی تیلی دوڑ پڑے گا ان کی آبادی کو جلانے کے لیے. ہو جائے کسی کی مسجد کی توہین ہو گیا، کچھ نہیں، جس نے مسجد میں کبھی قدم نہیں رکھا وہ بھی دوڑا چلا جا رہا ہے لڑنے کے لیے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ مشکل ہے ہماری. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر اب کیونکہ 8ویں مجلس میں چاہ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں. اب یہ انہی میں سے ایک مسئلہ شفاعت کا، وہاں ان کو کہا، وہاں ان کو کہا. ارے بھائی موقع کی مناسبت سے اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے. اب اس حدیث میں جو کنز الاموال کی ہمارے برادران اہل سنت نے بھی اس کو نقل کیا اور بڑے شد و مد، بڑے زور و شور کے ساتھ نقل کیا. اس میں الشفعاء خمسۃ، شفاعت کرنے والے کتنے ہیں؟ قیامت کے دن شفیع کے ہیں 5. سب سے پہلا القرآن، حضور فرماتے ہیں کہ پہلا شفاعت کرنے والا قرآن. جو قرآن کے ساتھ دوستی کرے گا، اور یہ نہج البلاغہ میں
مولا عارفان کا بھی فرمان ہے، ایک جگہ نہیں کئی مقامات پہ آپ نے قرآن کے فضائل بیان کیے. یہ ہے انی تارکن فیکم الثقلین، دو گرابہ چیزیں سن کر. اگر قرآن اہل بیت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے نا تو اہل بیت میں سے ایک بھی فرد ایسا نہیں ہے جس نے قرآن کا قصیدہ بیان نہ کیا ہو. صلوات بھیجیے محمد علیہ. اب سمجھ میں آئے کہ تو مولا کے فرمان میں بھی ہے. اور یہاں حضور فرمانے کے شفاعت کرنے والوں میں سب سے پہلے کون ہے؟ القرآن. قرآن یعنی جو اس سے دوستی کرے گا، جو اس سے پڑھے گا، قیامت کے دن یہ قرآن آگے بڑھ کے اس کی شفاعت کرے گا. معبود یہ مجھے دوست رکھتا تھا، غلطیاں ہیں نا، کوتاہیاں ہیں، میرے صدقے میں بخش دے. تو قرآن کے صدقے میں اس کو بخش دیا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں، زور دیتے ہیں بچوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن. صرف بچوں کی شفاعت نہیں بلکہ بچوں کے صدقے میں ماں باپ کی شفاعت ہوتی ہے، خاندانوں کی شفاعت ہو جاتی ہے. تو پہلا کون ہے؟ قرآن. بررحم، اور تمہارے رشتہ دار، وہ نیک اور مومن رشتہ دار جو ایمان کی حالت میں، ان کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ اطمینان اور سکون کی حالت میں دنیا سے گئے، انہیں حق شفاعت دے گا پروردگار عالم کہ اپنے رشتہ داروں کی شفاعت کرو. اس لیے کہتے ہیں کہ صلہ رحمی ادا کرتے رہو، رشتہ داروں سے دوستیاں رکھو. ہمارے اعمال میں کمی رہ گئی تو کوئی چچا داد، کوئی چچا ماموں، پھوپھی، خالہ، ان کا بچہ کوئی تو ہماری سفارش کر دے گا. اور دنیا میں خرابیاں رکھو گے، لڑتے رہو گے، آپس میں قطع رحمی کرو گے تو کون شفاعت کرے گا؟ اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ تمہارے رشتہ دار تمہاری شفاعت کریں گے جو مومن ہوں گے، ان کو حق شفاعت ملے گا. تو اللہ کے بندو، اس لیے تو صلہ رحمی کا حکم دیا گیا. صلہ رحمی میں دنیا میں بھی پشت مضبوط ہوتی ہے، آخرت میں بھی نامعلوم کون سا رشتہ دار اس کو ترس آ جائے گا، پروردگار میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، آنے دے اس کو میرے ساتھ جانے دے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. اب میں یہ حدیث کے حوالے دے چکا آپ کو، کہا کیے تھی، ٹھیک ہے. پہلا قرآن، دوسرا رحم، تیسری چیز الامانت، تمہاری امانت داری، ظاہری امانت ہو یا باطنی امانت ہو. ظاہری امانت، کسی نے بھی تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے. اور یاد رکھیے کہ امانت کی بڑی لمبی تفسیر ہے، بڑی لمبی تشریح. ماں باپ امانت ہے، بہن بھائی امانت، اولاد، اہل و عیال امانت. یعنی ان کا حق ادا کرنا، یہ امانت ادا کرنا ہے. ان کے جو حق ہیں وہ ادا کرنے، وہ حق ادا کرنا یعنی امانت داری. اور جو حق ادا نہیں کرتا وہ ہے خیانت کار، وہ خیانت کر رہا ہے. ظاہری امانت کسی نے رکھوا دی، اس کی بھی حفاظت کرنا. امانتوں کی حفاظت کرنا، امانت میں گڑبڑ نہیں. یتیموں کی امانت ہے، بیواؤں کی امانت ہے، غریبوں کی امانت ہے، مستضعفین کی امانت، ان سب امانتوں کا حق ادا کرنا ہے. یہ امانت داری کیا کرے گی؟ قیامت کے دن شفاعت کرے گی. اور باطنی امانت کیا ہے؟ دین کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، محبت اہل بیت کی حفاظت. صلوات بھیجیے محمد علیہ. امانت، خیر تشریح ہر ایک کی الگ الگ تشریح، لیکن ظاہر ہے کہ محدود وقت ہے، ہمیں بات کو آگے بڑھانا ہے. تو تیسری چیز کیا ہو گئی؟ پہلی چیز ہو گئی قرآن، دوسری چیز ہو گئی رشتہ دار. یہ رحمی رشتہ دار جو کہلاتے ہیں. رحمی رشتہ دار سے مراد جانتے ہیں آپ، جو چچا کی اولادیں، خالہ کی اولادیں، ماموں کی اولادیں، پھوپھی کی اولادیں، یہ رحمی رشتہ دار. یعنی ایک جو رحم جو ہے، یعنی ایک شکم سے نانا دادا جو ہے ان سے ایک شکم سے جو اولاد چلی آ رہی ہے وہ کہلاتے ہیں رحمی رشتہ دار کہلاتے ہیں. تو خیر جناب، وہ امانت. چوتھے مقام پہ حضور فرماتے ہیں وَنَبِيُّكُمْ، اور تمہارا پیغمبر، تمہارا رسول تمہاری شفاعت کرے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ بخشش کے مواقع کتنے دے رہا ہے پروردگار. بخشش کے مواقع، چلو یہ نہیں تو یہ کرے گا، یہ نہیں تو یہ کرے گا، یہ نہیں تو یہ نہیں کرے گا. اور اگر ان میں بھی کمی رہ گئی تو پھر حضور کھڑے میں، حضور کہیں گے ہم شفاعت کریں گے، میری امت، میری امت، میری امت. میں نے کسی مجلس میں بتایا تھا نا کہ حضور فرماتے میں نے ایک دعا بچا کے رکھی ہے. ہر نبی کو اللہ نے خاص تحفہ دیا تھا، دعا کا تحفہ دیا تھا. ہر نبی نے دعا مانگ لی، میں نے نہیں مانگی. میں نے وہ دعا بچا کے رکھی ہے قیامت کے لیے. قیامت کے دن میں وہ دعا، وہ حق استعمال کروں گا اور اپنی امت کی شفاعت کرواؤں گا. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. اور پانچویں چیز وَأَهْلُ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ. پانچویں چیز کون سی ہوگی؟ اہل بیت رسول محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، 1 سے لے کے 12 تک 14 معصوم. یہ دروازے شفاعت کے کھلے ہیں ہمارے پاس. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ شفاعت کے دروازے کھلے ہوئے، لہٰذا وہ شفاعت کریں گے، ہم سب کی شفاعت کریں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ اہل بیت رسول. اس لیے اہل بیت کے دامن کو تھام کے رکھا جاتا ہے.
اس لیے ان کے دامن کو پکڑ کے رکھا جاتا ہے. ہمارے پاس وقت ہے ایک حدیث اور، پھر انشاءاللہ اسی سے کل کا آغاز کریں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، قیل للعابد انطلق فی الجنت، عبادت گزار سے عابد سے کہا جائے گا جا جنت میں داخل ہو جا. جنت تیری امر کا صیغہ نا انطلق، جا جنت میں داخل ہو جا. قیل للعابد انطلق فی الجنہ، جا جنت میں داخل ہو جا، تیری بخشش ہوگی، چلا جا. وقیل للعالم قف، عالم سے کہا جائے گا ٹھہر جا. کیوں ٹھہر جا؟ تشفع للناس، جا لوگوں کی شفاعت کر. عالم سے کہا اس لیے کہتے ہیں کہ علماء سے وابستہ رہو، مراجع سے وابستہ رہو. نہ معلوم کس طرح کے لوگ ہیں جن کی اتنی سادی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے گاڑی چلے گی ان کے بغیر، اور دنیا کی گاڑی بھی نہیں چل سکتی ان کے بغیر. اب آج کل تو خیر. وقیل للعالم قف تشفع الناس، ٹھہر جا. عالم سے تو ٹھہر جا، عابد گیا جنت میں جانے دے، تو ٹھہر، تیرا حق ہے وہ استعمال کر. تشفع للناس، جا لوگوں کی شفاعت کر. بے حسن تعلیب کا لہم، وہ جو تو ان کو حسن ادب سکھاتا تھا، وہ جو تو ان کو تعلیم دیتا تھا، وہ جو تو ان کی تعلیم و تربیت کرتا تھا، اس وجہ سے تجھے یہ حق حاصل ہے کہ جا اب تو ان کی شفاعت بھی کر. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ابھی آپ نے دیکھا کہ عالم کو کیا حق ہے. اب یہ میں پھر وہی جملہ ہمیشہ ہر روز آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر بھول بھی جاؤں تو کل مجھے یاد دلا دیجیے کہ عالم کی شفاعت میں ختم کر رہا ہوں بات کو آج، اور اسی سے ہمیں کل لے کر آج بات کو آگے چلنا ہے. یہیں سے بات کو لے کر آگے چلیں گے انشاءاللہ. زندگی رہی شب بخیر. تو اب آئیے، یہ حق شفاعت دیا جا رہا ہے، سب کو دیا جا رہا ہے. بس یہی سبب ہے کہ کربلا اور کربلا کے بعد بھی آج تک اہل ایمان جانتے ہیں کہ حق شفاعت کس کس کے پاس ہے. اہل ایمان جانتے ہیں. آپ انصاف سے بتائیے، اس پر تو کسی کو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ کربلا جو مقتل ہے، جس جگہ جناب سید الشہداء کو قتل کیا گیا، یعنی سر قلم کیا گیا، وہ جو شہادت گاہ جو آپ دیکھتے ہیں وہاں کربلا میں ہے، یعنی آپ کا مدفن الگ ہے، مدفن کے پاس پھر وہ الگ قتل گاہ ہے نا، مقتل جس کو کہا جاتا ہے، جہاں آپ ذہن سے زمین پر آئے تھے اور آپ کا سر قلم کیا گیا تھا. اس جگہ وہاں کی خاک کی تاثیر کیا ہے؟ اس جگہ کی خاص جگہ کی خاک کو کہتے ہیں خاک کے شفا دیتی، صحت دیتی. او اللہ کے بندو، اتنی سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ حسین جس کا خون جہاں گر جائے تو اللہ قیامت تک کے لیے اس مٹی کو خاک شفا بنا رہا ہے. تو پھر خود حسین کا مقام کیا ہوگا؟ حسین افضل ہے یا وہ مٹی افضل ہے؟ حسین افضل ہے وہ خاک افضل ہے؟ حسین ہی تو ہے جس نے کربلا کو کربلا معلی بنا دیا. حسین ہی کی وجہ سے تو کربلا کربلا ہے. خون حسین ہی کی وجہ سے تو وہ مٹی خاک شفا بنی ہے. اتنی سی باتیں سب سامنے کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ جس کے خون کے سبب سے وہ مٹی خاک شفا بن جائے تو خود اس کا حق کیا ہوگا؟ اس کا حق کیا ہوگا؟ اس کا اختیار کیا ہوگا قیامت کے دن؟ بس عزاداران حسین، یہ جتنے بھی کربلا کے شہداء ہیں، ان سب کو ظاہر ہے شہداء کا تو روایت ہے نا کہ شہداء کو حق شفاعت ہوگا. تو ان سے بڑا حق شفاعت کس کے پاس ہوگا؟ کس کے پاس ہوگا ان سے بڑا حق شفاعت؟ سمجھنے والوں کی بات اسی وقت سمجھ میں آ گئی تھی. مسیحی تھے، عبداللہ ابن وہب کلبی مسیحی تھے، دلہن کو لے کے جا رہے تھے، اور ماں نے جب دیکھا بیٹا کہ یہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے، واپس آ رہے تھے، ابھی شب زفاف بھی نہیں گزاری ہے، جا رہے تھے واپس، کوفے کے رہنے والے تھے. کیا مسئلہ ہے؟ کربلا کے میدان سے گزرے، ماں نے بھیجا بیٹے کو، دیکھ کے تو آیا روتا ہوا. کہتا ہے ماں ایک عجیب منظر ہے، رسول کا نواسا ہے، فرزند رسول ہے حسین. پورا واقعہ بتایا. ماں نے کہا بیٹا، بچے نے کہا اجازت دے مدد کے لیے جاؤں. کہ بیٹا میرا حکم ہے تجھے، اجازت نہیں، میرا حکم ہے کہ جا مدد کے لیے. اس نے اسی عالم میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، جان قربان کر دی. تو اتنی معرفت تو اس کو بھی تھی نا کہ حسین کون ہے. معرفت نہ ہوتی تو اپنی جان قربان کیوں کرتا حسین کے اوپر؟ اتنی معرفت تو تھی اس کو. تو اب اندازہ لگائیے وہ جو بھی چند لمحے حسین کو دیکھ کر آ رہا ہے، اس کی معرفت کا یہ عالم ہے. وہ جو زہیر بن قین راستے میں ساتھ ہوا، اس کی معرفت کا یہ عالم ہے. وہ جو ہر رات کو اس لشکر میں تھا، فجر سے پہلے اس لشکر میں آ گیا، اس کی معرفت کا یہ عالم ہے. جو علی کی آغوش میں پلا ہو عباس، اس کی معرفت کا مقام کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں
مصائب تو پڑھ رہا ہوں لیکن آخری جملے پہلے پڑھ دیتا ہوں معرفت بتانے کے لیے صرف آپ کو، کہ جب حسین نے عباس کا سر اپنے زانو پہ رکھا تھا نا، بازو تو نہیں تھے، تو اب جناب عباس نے ایک فرمائش کی تھی، التجا کی تھی، میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ غلام نے اپنے آقا سے التجا کی تھی، مولا ایک خواہش ہے وہ پوری کر دیجئے۔ کیا؟ مولا میری ماں بتاتی ہے کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں نے آپ کی زیارت کی تھی، آپ کی آغوش میں آنکھیں کھولی تھی، اس سے پہلے آنکھیں نہیں کھولی، اور اب جا رہا ہوں دنیا سے، جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی زیارت کروں۔ تو حسین کی آنکھوں میں اشک تھے، فرمایا تھا عباس پھر کیا امر مانے ہے؟ فرماتا ہے مولا عباس، مولا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے اور دوسری آنکھ میں سر کا لہو جمع ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ عباس کون کہ جس نے دنیا میں آنے کے بعد آنکھ ہی نہیں کھولی جب تک حسین کی آغوش میں نہیں آ گیا۔ عباس کون جس کی ماں نے بچپن میں سکھا دیا تھا کہ بیٹا تو کنیز کا بیٹا ہے اور یہ آقا زادے، یہ شہزادے شہزادی ہیں، فاطمہ کی اولاد ہے، یہ سید نساء عالمین کی اولاد ہے، یہ خاتون محشر کی اولاد ہے۔ کبھی اپنے آپ کو ان کے برابر نہ سمجھنا۔ اور کہتے ہیں کہ عباس نے کبھی زینب و کلثوم کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، ارے عباس نے تو کبھی حسین اور حسن کی طرف بھی نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا۔ غلام 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 ہمیشہ اپنے آپ کو غلام سمجھا، اور جانتے ہیں نا کہ ساری دنیا جس سے مرادیں مانگے اس کو کہتے ہیں علی، علی کی مراد کا نام ہے عباس۔ سب جانتے ہیں دنیا میں آنے کا واقعہ کیا ہے جناب عباس کا، کتنا اہتمام کیا تھا مولا عارفان نے کہ ایسے قبیلے کی خاتون سے میرا عقد ہو جس سے بیٹا ہو جو عاشور کے دن میری نیابت کر سکے، حسین کی نصرت کر۔ یہ سب جانتے ہیں عباس، اسی لیے کتنے مقامات پہ عباس کو صبر کرنا پڑا اپنے مولا کی اطاعت میں۔ عباس کے پیشانی پہ بل نہیں آئے کبھی، لیکن ہاں عباس کو اطمینان تھا کہ عاشور کے دن سب حسرتیں نکال لوں گا۔ پہلا موقع جب بھائی حسن کے جنازے کو دفنانے کی باری آئی اور سامنے لوگ آئے، تیر اندازوں کا لشکر آیا، کمانوں کے چلے کھینچے، اور یہ بات آئی کہ ہم روضہ رسول میں حسن کو دفن نہیں ہونے دیں گے، تو سب سے پہلے جس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ گیا تھا اس کا نام ہے عباس۔ کسی کی مجال ہے میرے مولا کو اس کے نانا کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دے گا۔ دیکھا حسین نے کہ میرا شیر غصے میں آ گیا، جلال میں آ گیا، قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ دیا، عباس ابھی جنگ نہیں کرنی ہے، اور عباس جانتے ہیں کہ یہ میرے مولا کا حکم ہے۔ صبر کر لیا عباس نے، کوئی بات نہیں، پھر وقت آئے گا اپنے ارمان نکال لوں۔ کتنے مقامات ایسے آئے۔ کربلا میں ایک مرحلہ یہ بھی آیا کہ جب خیمے ہٹانے کے لیے 5 محرم کو وہاں سے کچھ سپاہی آئے، دستے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ خیمے یہاں سے ہٹاؤ، امیر کا حکم ہے۔ عباس آگے بڑھے، اپنی تلوار کو بے نیام کیا اور ایک خط کھینچ دیا، اور جلال کے عالم میں فرماتے ہیں جس کو اپنا سر اپنے جسم پر عزیز نہیں، وہ یہ خط عبور کر کے ادھر آ جاؤ۔ انصار حسینی فخر سے دیکھ رہے کہ کس کی مجال ہے کہ جو عباس کے سامنے آئے۔ آنے والے حالانکہ کئی دستے ہیں، لیکن عباس کا جلال دیکھ کے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ خط عبور کر کے ادھر آ جاتا۔ حسین آگے بڑھے، حسین نے دیکھا میرے شیر کو جلال آ گیا، شانے پہ ہاتھ رکھا عباس کہ عباس جنگ نہیں کرنی، عباس خیمے نہر سے ہٹا لو۔ وہ بعض ہمارے پڑھنے والے جوش عقیدت میں نامعلوم کیا کیا پڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنا جلال تھا، اتنا غصہ تھا کہ حسین کو پیغام بھیجنا پڑا خیمے میں ثانیہ زہرا کے پاس کہ زینب عباس کو جلال آ گیا ہے، اور ثانیہ زہرا نے پیغام بھجوایا کہ عباس خیمے نہر سے ہٹا لو ورنہ زینب باہر آ جائے گی۔ یہ میں نے سنے ہیں تو میں عرض کرتا ہوں، آپ کیا جانتے نہیں ہو عباس کو؟ عباس کی معرفت ذرا بھی نہیں ہے کیا؟ عباس کو نہیں معلوم کہ جو ہاتھ میرے شانے پر آیا ہے کس کا ہاتھ ہے؟ یہ کائنات کے امام کا ہاتھ ہے۔ کربلا میں عباس سے زیادہ کون معرفت رکھتا ہے حسین کی؟ لہذا صحیح روایت کیا ہے کہ ادھر حسین کا ہاتھ شانے پر آیا کہ عباس جنگ نہیں کرنا ہے، خیمے نہر سے ہٹا لو۔ ادھر عباس نے نظریں زمین میں گاڑ دی، جھکا دیا، اور ایک جملہ کا مولا تیرا یہ غلام تیرے ہر حکم کی اطاعت کرے گا۔ جس شمشیر سے خط کھینچا تھا اسی سے خیموں کی تنابیں کاٹنی شروع کر دی عباس نے۔ یہ ہے عباس۔ جب صبح عاشور ہوئی تھی تو عباس مطمئن تھے کہ چلو اتنی بار مجھے جنگ سے روکا گیا، آج میں اپنے ارمان پورے کروں۔ لیکن جب جنگ کا آغاز ہوا تو حسین نے عباس کو بلایا اور علم ہاتھ میں دے دیا، عباس تم لشکر کے علمدار ہو،
سمجھ گئے عباس کے بھی جنگ کی اجازت نہیں۔ قلب لشکر میں علمدار کھڑا ہے اور اپنی فوج کو شہید ہوتے دیکھ رہا ہے، اپنے سپاہیوں کو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، اور میرا مولا حسین ان سب کے لاشوں کو اٹھا اٹھا کر لا رہا ہے۔ آخر وہ وقت آیا جب کوئی یار و یاور نہ بچا، جب کوئی ناصر نہ بچا۔ عباس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، مقدمۃ الجیش، خلف لشکر، کہیں کچھ بھی نہیں۔ بائیں ہاتھ میں علم ہے، سر جھکائے جھکائے در خیمہ پہ حاضر ہوئے حسین کے، اور اجازت طلب کی، اذن باریابی طلب کیا، مولا یہ غلام حاضر ہونا چاہتا ہے۔ اجازت ملی، اذن دخول ملا عباس کو۔ عباس خیمے میں داخل ہوئے حسین کے، اور سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ پوچھا حسین، عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ فرماتے ہاں مولا، ایک درخواست لے کر آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو پیش کروں گا۔ کہو عباس، جو تمہارے دل میں ہے کہو۔ مولا اب تو مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ سر جھکائے جھکائے عباس گفتگو کر رہے۔ حسین نے بڑی حسرت سے عباس کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، عباس تم تو میرے لشکر کی زینت ہو، تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ علمدار تو زینت ہوتا ہے۔ عباس، اب یوں کہہ دوں، تشریح کر دوں جملے کی کہ عباس تم سے تو ڈھارس ہے بیویوں کی، تم سے ڈھارس ہے بچوں کی۔ جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا نا تو بیویاں اور بچے علم کے پھریرے کو دیکھتے تھے، علم ہے یعنی عباس ہے، اور جب تک عباس موجود ہے کوئی مصیبت خیموں تک نہیں آ سکتی۔ حسین نے یہ جملہ کہا، عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، اور علمدار لشکر کی زینت ہوتا ہے۔ سر جھکائے جھکائے عباس کہتے ہیں، مولا میرا لشکر کہاں ہے؟ مولا میرے سپاہی کہاں؟ سب کو تو آپ اپنے ہاتھوں پر اٹھا اٹھا کر لائے ہیں، گنج شہیدہ میں لا کر لٹایا ہے۔ اب یہ گفتگو جاری ہے، ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی، آتے ہی عباس کے دامن سے لپٹ کر کہتی ہے، چچا جان پیاس ہلاک کیے دیتی ہے، کیا آپ بھی پانی نہیں لا سکتے؟ بچی کو اتنا یقین ہے کہ عباس میرا چچا موجود ہے اور میرے پاس پانی نہیں۔ عباس کی جیسے دلی مراد پر آئی، بیٹھ گئے دو سالوں، اور بچی کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں، شہزادی ایک بار اپنے بابا سے اجازت دلا دو، یہ غلام وعدہ کرتا ہے کہ پانی لے کر آئے گا۔ اتنا یقین ہے عباس کو اپنے قوت بازو پر۔ بہرحال سفارش ایسی تھی، اجازت کیوں نہ ملتی، بچی دوڑی دوڑی گئی خیمے سے ایک سوکھا ہوا مشکیزہ لائی۔ عباس بچی کے سامنے اتنا جھکے کہ بچی نے اپنے ہاتھوں سے مشکیزے کو عباس کے گلے میں ڈال دیا۔ بس عزیزو، یہی وہ مشکیزہ ہے جو آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ علم کے ساتھ کس نے باندھا، لیکن یاد دلاتا ہے ایک بچی کی جس نے عباس کے گلے میں مشکیزہ ڈالا تھا عاشور کے دن۔ بس عزاداران حسین عباس آئے میدان میں، قبضہ کیا علی کے لال نے، گھاٹ پہ قبضہ کیا، گھوڑے کو ترائی میں اتار دیا، اترے گھوڑے سے، مشکیزے میں پانی بھرا، چلو میں پانی لے کر فرات کے منہ پر مارا، جیسے کہہ رہے ہو کہ دیکھ علی کا لال کیسے قبضہ کرتا ہے پانی پر، اور سن میرا قبضہ آج کے لیے نہیں، قیامت تک میرا علم تیرے ساحل پر لہرائے گا۔ عزاداران حسین، بس حسین تو علم کو دیکھ رہے ہیں، علم تیزی سے گھاٹ پر گیا، فرات تک گیا، اور پھر واپس آتے ہوئے دیکھا کہ تیزی سے واپس آ رہا ہے۔ پھر حسین نے دیکھا کہ علم کی رفتار آہستہ ہوئی، پھر حسین دیکھ رہے ہیں کہ کبھی علم دائیں جاتا ہے کبھی بائیں۔ حسین سمجھ گیا کہ میرا شیر مشکل میں آ گیا، راستہ بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں عباس۔ اچانک حسین نے دیکھا کہ علم گرا مگر فوراً اٹھ گیا۔ جانتے ہیں آپ کیا ہوا؟ عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ پھر دیکھا کہ علم لہراتا ہوا تھوڑی دیر تک اور آگے آیا، پھر حسین نے دیکھا کہ علم جھکا پھر اٹھ گیا۔ سمجھ گئے حسین کہ عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ بس اس کے بعد کچھ دیر تک علم تھر تھر آیا، کبھی دائیں گیا کبھی بائیں گیا۔ تیسری بار جب علم گرا پھر اٹھ نہ سکا، علم فوج حسینی ٹھنڈا ہو گیا۔ اب سنیے عباس کی کیفیت کیا ہے جب بازو قلم ہو چکے۔ اب عباس کیا کرے، مشکیزے کو بچائے یا علم کو بچائے؟ علم فوج حسینی ٹھنڈا ہو گیا، اس لیے ٹھنڈا ہوا کہ عباس کے سامنے اب صرف مشکیزے کی حفاظت ہے۔ اپنے آپ کو جھکایا، مشکیزے پر چھا گئے، عباس اپنے کٹے ہوئے بازوں کے ساتھ مشکیزے پر چھا گئے،
اور ایڑ لگاتے جاتے ہیں، اپنے رہوار سے کہتے جاتے ہیں جلدی کر جلدی کر، بس ایک بار مجھے خیمے تک پہنچا دے، وعدہ کر کے آیا ہوں بچوں سے پانی لانے کا، بس ایک بار خیمے تک پہنچا دے، پھر تجھے کوئی زحمت نہیں دوں گا۔ ایڑ لگاتے جاتے ہیں، گھوڑے کو آگے بڑھاتے جاتے ہیں، لیکن عزادارو پس چاروں طرف سے تیروں کا میں برسنا شروع ہوا۔ پسر سعد نے حرملہ کو طلب کر کے کہا دیکھ جب تک مشکیزے میں پانی ہے کوئی طاقت اس عباس کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی، ایسا کام کر کہ مشکیزے کا پانی بہ جائے۔ حرملہ نے تیر کمان میں جوڑا، قریب آیا، تیر ماروں تو کہاں ماروں، جہاں بھی تیر مارتا ہوں عباس کے جسم میں لگتا ہے۔ کئی چکر کاٹے عباس کی سواری کے، دیکھا قریب سے آ کر پہلو میں جگہ نظر آئی، اتنے قریب سے تیر مارا کہ عباس کی پسلیوں کو، اب مشکیزے کو چھیدتا ہوا تیر عباس کی پسلیوں میں پیوست ہو گئے۔ بس مشکیزے کا پانی کیا بہا، عباس کی آرزویں بہہ گئیں، عباس کی امیدیں بہہ گئیں۔ عزاداران حسین یہ یاد رکھیے گا کربلا میں کوئی شہید ایسے نہیں گرا جیسے عباس اپنی سواری سے گرے تھے۔ ارے جب بھی کوئی شہید، جب بھی کوئی زخمی گرتا تھا بازوؤں کا سہارا لیتا تھا، لیکن ہمارا آپ کا مولا عباس اس طرح سر کے بل گرا تھا، اس کے بازو نہ تھے، جب زمین پر آیا سارے تیر اس کے جسم میں پیوست ہو گئے تھے۔ بس آخری جملہ سن لیجئے، ادھر بہت دیر ہو گئی، سکینہ انتظار کر رہی ہے میرا چچا کیوں نہیں آتا۔ فضہ کو طلب کیا، کہا اماں فضہ ذرا خبر تو لے کر آ، میرا چچا پانی لینے گیا تھا۔ بہت دیر ہو گئی، فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، کچھ دیر تک مشاہدہ کرتی رہی، پھر مڑ کر فرماتی ہے سکینہ مبارک ہو مبارک ہو، تیرا چچا واپس آ رہا ہے، تیرا چچا پانی لا رہا ہے، تیرے چچا کا علم آ رہا ہے۔ اے اماں فضہ آپ نے بہت جلدی کر دی، آپ نے صرف علم کو آتے دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ وہ علم عباس کے لہو میں غرق ہے۔ بس بچی نے اتنا سنا کہ میرے چچا کا علم آ رہا ہے، دوڑنا شروع کیا، ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ، آوازیں دیتی جاتی ہے بچوں آؤ آؤ، اپنے اپنے کوزے بھی لیتے آؤ، دیکھو میں نہ کہتی تھی میرا چچا ہے عباس، وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جبریتا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، آل عمران نے کہا اور زندان نے کہا، یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی، جبریتا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکیزہ چھیدے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنہ لبی تو نہ آیا غازی، جبریتا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جبریتا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گر، ہے برہنہ میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر،
بڑی تو نایا بازی جبردہ سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نایا بازی جبردہ سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نایا بازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نایا غازی جبردہ سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی جبردہ سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی کیا کہوں شعر میرے بیردہ ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی تو نایا غازی جبردہ سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی جبردہ سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نایا غازی جبردہ سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی جبردہ سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نایا غازی جبردہ سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی جبردہ سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی رویا ریحان قلم کر کے یہ بات رقم خون میں ڈوب گیا میرے غازی کا علم زخمی زینب کا جگر خوف شاہ کا سر ہائے خیموں میں شکی تو نایا غازی جبردہ سر سے چھینی میں صدا دے
دھنایا غازی جبریدہ سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی دھنایا غازی آل عمران کہا اور زندان کہا یہ بہن قید ہوئی دھنایا غازی جبریدہ سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی دھنایا غازی جبریدہ سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی